واضح طور پر وہ مجھے گھیر رہی تھی، لیکن میں اس سے ملنے سے پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ شریک حیات بناؤں گا تو مہک کو ہی بناؤں گا۔ اس کے بعد بھی ہم بہت دیر وہاں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ویٹر آیا۔ اس نے کہا سر ہائی ٹی کا وقت ختم ہو چکا، اب ہم ڈنر کی تیاریاں کریں گے۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مجھے اپنی سیٹ چھوڑتے دیکھ کر رضوانہ بھی اٹھ گئی اور ہم باہر پارکنگ میں آ گئے، جہاں رضوانہ اپنی کار نکال کر میرے پاس آئی اور کہا میں آپ کو آپ کی شاپ پر ڈراپ کر دیتی ہوں، اور ہم دکان کی طرف چل دیے۔ 11 بجے کے قریب میں نے دکان بند کی اور اپنے فلیٹ پر آ گیا تو میرے موبائل پر بیل آئی۔ نمبر میرے لیے نیا تھا، اس لیے میں نے ریسیو کرنے سے گریز کیا۔ پھر وقفے سے اسی نمبر سے کال آنے لگی، لیکن میں نے ریسیو نہیں کی۔ بستر پر لیٹ کر میں نے مہک اور رضوانہ کا تقابل کیا۔ مہک اس سے میلوں آگے تھی، جبکہ رضوانہ ایک پکے ہوئے پھل کی مانند گود میں گرنے کے لیے تیار تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے موبائل کی ریکارڈنگ آن کی اور رضوانہ کی میریٹ کی گفتگو سننے لگا۔ پھر جب گفتگو مکمل طور پر سن لی تو لعنت ہو اس پر، میں نے کہا، اور فون آف کر دیا۔ اس کے بعد میں نے گھڑی کی جانب نگاہ کی تو 2:15 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے مہک کو فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ موبائل پر بیل بجنی شروع ہو گئی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو مہک کا نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو مہک نے کہا انتظار کر رہے تھے میرے فون کا، کیا مجھے کرنا چاہیے تھا؟ میں نے پلٹ کر سوال کیا تو اس کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میرا سوال کچھ اور تھا اور تمہاری ہنسی میرا جواب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں اس پر ہنسی کہ آپ کی شام بہت اچھی گزری۔ مہک نے کہا تم اس سے نہ رہا گیا، میں تمہیں ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں جو سن لینا، پھر کہنا کہ شام اچھی گزری یا بری۔ میں نے کہا لیکن جب مہک خاموش رہی، جب ملو گی تو میں ویڈیو بھی دکھا دوں گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور ریکارڈنگ بھیجنے لگا۔ 2 برس اسی طرح گزرے۔ مہک نے بتایا کہ اس کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اب ہم پہلے کی طرح نہیں مل سکتے۔ ان 2 برسوں میں مہک اور رضوانہ کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ پہلے کی طرح ہم ہر ہفتہ ہائی ٹی نہیں جاتے تھے، لیکن رات میں اس طرح دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ رضوانہ سے بھی باتیں ہوتی رہیں اور وہ نئے جال پھینکتی رہی۔ انٹر کامرس کے امتحانات ہوئے اور آخری پیپر والے روز مہک نے مجھے کہا آخری پیپر ہو گیا، اب تو ڈنر یا لنچ دے دو، کب تک ہائی ٹی پر ٹالو گے؟ اس روز میں نے مہک کو لنچ پر مدعو کیا اور دوران لنچ میں نے پوچھا پیپرز کیسے ہوئے؟ تو اس نے نرم لہجے میں کہا زیادہ اچھے نہیں ہوئے، اور میں اس کے لہجے سے ٹھٹک گیا۔ پاس تو ہو جاؤ گی نا؟ میں نے سوال کیا۔ پاس تو ہو ہی جاؤں گی، لیکن پوزیشن شاید نہ آئے، مہک کا جواب تھا۔ رزلٹ آیا تو مہک نے امتحان 3rd ڈویژن سے پاس کیا تھا۔ اس روز وہ فون پر روتی رہی۔ سجاد میرے ہاتھ چکنا چور ہو گئے، مہک نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ تو اس نے جواب دیا 4 کالجوں میں جا چکی ہوں، کوئی بھی مجھے بی کام میں داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلے روز ہم ایک بار پھر لنچ پر ملے تو اس نے کہا یہ شاید ہماری آخری ملاقات ہے۔ مہک روحانسی سی ہو گئی۔ آخری ملاقات کا مطلب کیا؟ رات کو تم خودکشی کر رہی ہو؟ کیونکہ میرا تو فی الحال مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ داخلہ نہیں مل رہا تو پرائیویٹ کالجز بھی ہیں، تم پرائیویٹ بی کام کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کالج نہ جانے کی صورت میں آپ سے کیسے مل سکوں گی؟ مہک نے کہا لیکن اصل مسئلہ، اس نے آگے چل کر بیان کیا، میرا ایک رشتہ بھی آیا ہوا ہے اور گھر والے اس پر تقریباً راضی ہیں۔ مہک یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ کون ہے میرے علاوہ کوئی اتنا جیدار کہ تم سے شادی کرنا چاہے؟ میں نے سوال کیا سجاد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہک نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا، میں اس جیدار شخص کے بارے میں جاننا پسند کروں گا جس نے تمہارے لیے رشتہ دیا ہے۔ میں نے اپنا سوال دوسری طرح سے دہرایا تھا۔ اس کا نام اعجاز ہے اور وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ مہک نے کہا وہ اعجاز چھوٹو؟ میں نے سوال کیا کیونکہ میں اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ اعجاز قد میں ہی نہیں کردار میں بھی چھوٹا تھا۔ اس کے گرگے مختلف ناموں سے دکانوں پر سے بتہ وصول کرتے تھے۔ ہماری مارکیٹ سے بھی ہر دکان سے بتہ وصول کیا جاتا تھا، اور کوئی دکان والا یہ بتہ دینے سے انکار کرتا تو مختلف الزامات کے تحت کارروائی ہوتی اور یہاں تک کہ وہ دکان سیل ہو جاتی یا آئے دن چھاپوں سے گھبرا کر دکان ہی چھوڑ کر چلا جاتا۔ آپ اعجاز صاحب کو جانتے ہیں؟ مہک نے سوال کیا۔ تم اسے اعجاز صاحب کہہ رہی ہو، لیکن عام آدمی اسے اعجاز چھوٹو کہتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس میں 5 شرعی عیب ہیں۔ آپ میری معلومات کی تصدیق کر رہے ہیں، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن ابا کے نزدیک اس کی برائیاں برائی نہیں ہے۔ اگر تم اس رشتے سے انکار کرو گی تو تمہارے گھر والے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو مہک کی گفتگو میں وقفہ آ گیا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو کہا تھا میرے علاوہ کون ایسا جیدار ہے جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ مہک نے کہا ہاں کہا تو تھا، لیکن میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا میں آپ کا جواب ہاں یا نہ میں سننا چاہتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ مہک نے ایسے سوال کیا جس کا فوری جواب میرے پاس نہیں تھا۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو اپنے شریک حیات بنانا میری خوش قسمتی ہوگی، لیکن میں جو کچھ بھی کہنا چاہ رہا تھا مہک نے میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بات کاٹ دی۔ اس لیکن کا مطلب معلوم کر سکتی ہوں؟ اس لیکن کا مطلب یہ ہے کہ تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے ایک مکان درکار ہوگا، اور تم جانتی ہو کہ مکان کسی دکان یا مال میں نہیں ملتا۔ میں نے کہا کتنے ہفتوں میں مکان کا بندوبست کریں گے؟ مہک نے سوال کیا 3 ہفتوں سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ میں صبح ہی سے اپنے اسٹیٹ ایجنٹ دوست کے پاس جاؤں گا اور اس سے کسی اچھے مکان کا بندوبست کرنے کے لیے کہوں گا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا اور وہ خوش ہو گئی۔
گیا تو تھا میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس مکان کے لیے، لیکن اس نے ایک نیا بکھیڑا شروع کر دیا۔ مکان تو مل جائے گا لیکن میرے پاس تمہارے کاروبار کے لیے ایک ایسا پلان ہے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، یار میں مکان کے لیے آیا تھا کہ مجھے کسی پوش علاقے میں 3-4 بیڈ روم کا مکان چاہیے۔ میں نے کہا، حیریت کیوں چاہیے مکان؟ ایجنٹ نے سوال کیا۔ میں شادی کرنے جا رہا ہوں یار۔ میں نے کہا تو حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ اس نے اپنی حیرت کو لفظ دیے، یار نہیں، پہلے ذمہ داریوں نے پھر کاروباری مصروفیات نے اس جانب سوچنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ مکان اور دکان خریدنے کے ساتھ ساتھ شادی کے اخراجات بھی برداشت کر لوں۔ میں نے کہا تو اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، دکان پر تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پرانی سبزی منڈی کے پاس ایک چاندنی سینما ہوا کرتا تھا۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، چاندنی سینما کی جگہ بڑی بلڈنگ ہے لیکن اب بھی لوگ اسے چاندنی چوک ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس بلڈنگ میں حبیب میٹرو بینک کی ایک شاخ ہے جس کا مینیجر امیر زیدی میرا دوست ہے۔ میں نے ابتدائی بات کر لی ہے، بس تم میرے ساتھ چلو اور ڈیل فائنل کرو۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے اس ڈیل کے ساتھ جو تفصیلات بتائی اس سے میں فوراً ہی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اور اسٹیٹ ایجنٹ جب بینک پہنچے تو مینیجر اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسٹیٹ ایجنٹ نے میرا تعارف کرایا۔ زیدی صاحب، یہ ہے سجاد صاحب جن کے بارے میں کل آپ سے بات کی تھی۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، یہ فارم بھر دیں۔ زیدی صاحب نے میری جانب ایک فارم بڑھا دیا۔ میں فارم بھر رہا تھا اور ساتھ ہی زیدی صاحب کے سوالات کا جواب بھی دے رہا تھا۔ دکان جس میں آپ اس وقت کاروبار کر رہے ہیں آپ کے نام پر ہے؟ اس کا پہلا سوال۔ میں اس دکان کا واحد مالک ہوں اور یہی اسٹیٹ ایجنٹ تھے جنہوں نے مجھے یہ دکان دلوائی تھی۔ میں نے کہا، اور زیدی صاحب سر ہلا کر رہ گئے۔ اس دکان کے کاغذات یعنی مالکانہ حقوق بھی آپ کے نام ہیں؟ زیدی صاحب نے دوسرا سوال کیا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کل آپ وہ کاغذات لے آئیے گا، تصدیق کروانے میں ہفتہ تو لگ جائے گا اور ہفتہ کے بعد آپ کی دکان گروی رکھ کر ہم آپ کو قرض دے دیں گے۔ مینیجر نے کہا، ایک ہفتہ کیوں؟ سجاد صاحب آپ کو کل ہی کاغذات لا دیں گے اور آپ کو کل ہی میں ان کی عدالتی تصدیق کروا دوں گا۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، بینک سے نکل کر ہم وہ دکان دیکھنے گئے جو مجھے خریدنی تھی۔ یہ فیڈرل بی ایریا کی ایک نئی بننے والی بلڈنگ تھی جس میں گراؤنڈ فلور پر دکانیں تھیں۔ اس وقت اس بلڈنگ کا ٹھیکیدار یا مالک جو بھی وہیں موجود تھا۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ کس چیز کا کاروبار ہے؟ بلڈنگ کے مالک نے سوال کیا۔ میری موبائل کی دکان اور کمپیوٹر کی دکان ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میں کاروبار کو بڑھاؤں گا۔ میں نے اسٹیٹ ایجنٹ کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں پر اللہ نے چاہا تو آپ کی دکان اس سے بھی زیادہ اچھی چلے گی۔ اس نے مجھے ڈور سائڈ کی دکانیں دکھائیں۔ اگر میں 2 دکانیں لوں تو کچھ رعایت ہو جائے گی؟ میں نے سوال کیا اور وہ جو خود کو اس بلڈنگ کا مالک بتا رہا تھا خوش ہو گیا۔ وہاں سے نکل کر میں اپنی دکان پر پہنچا تو رضوانہ کی کار دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ رضوانہ نے مجھے آواز دی۔ مجھے اس کی طرف بڑھنا ہی پڑا۔ لنچ پر چل رہی ہو؟ رضوانہ نے سوال کیا۔ آج نہیں، آج میں بہت مصروف ہوں، ایک نئی شاپ خرید رہا ہوں اور اس کے لیے بینک میں لون کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکومنٹ فوٹو اسٹیٹ کروانے ہوں گے۔ میں نے بہانہ بنایا، میں تو آج تمہارے ساتھ لنچ کا پروگرام بنا کر آئی تھی لیکن اب تم انکار کر رہے ہو تو کیا کروں؟ اکیلے ہی لنچ کروں گی اور تمہیں یاد کرتی رہوں گی۔ رضوانہ گئی تو میں نے فلیگ کا رخ کیا، وہاں سے کاغذات لے کر دکان پر آیا اور 2 دکان دور فوٹو اسٹیٹ شاپ پر چلا گیا۔ اگلے 10 منٹ میں فوٹو اسٹیٹ کی 3 کاپیاں میرے ہاتھ میں تھیں اور میں نے دکان سے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا اور بتایا کہ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں اور اصل کاغذات میرے پاس ہیں۔ ابھی وقت ہے، عدالت شام 5 بجے تک ہوتی ہے، تم اصل کاغذات لے آؤ اور فوٹو اسٹیٹ لے کر بینک میں آ جاؤ، پھر ساتھ ہی کورٹ چلیں گے۔ اس نے کہا۔ میں نے کاغذات لے کر حبیب میٹرو بینک میں پہنچا۔ زیدی صاحب بھی اپنی سیٹ پر ہی تھے۔ میں نے انہیں کاغذات دکھائے اور 1 لاکھ اضافے کے ساتھ فارم بھر دیا۔ انہوں نے تصدیق کے لیے کہا۔ ہم بینک سے نکلے تو اسٹیٹ ایجنٹ نے اپنے موبائل سے کسی کو ڈائل کیا۔ ہم پہنچ رہے ہیں 15-20 منٹ میں، جانا نہیں، کچھ کاغذات کی تصدیق کروانی ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے کسی سے بات کی، اس نے بتایا نہیں، لیکن پھر میری گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا سٹی کورٹ چلو تیزی سے۔ میں نے اس کی بات سنی اور نارمل سپیڈ میں سٹی کورٹ پہنچ گیا۔ جتنی دیر کار پارک کر کے واپس آیا، اسٹیٹ ایجنٹ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے تصدیق شدہ کاغذات میرے ہاتھ میں دے دی۔ اتنی جلدی؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ ملک کس نے بنایا ہے؟ اس نے آہستہ سے سوال کیا۔ سب جانتے ہیں، قائد اعظم نے، میرا جواب تھا۔ یہ ہمارا روز کا کام ہوتا ہے۔ میں نے اس کی ملاقات قائد اعظم سے کروائی تو ہفتوں کا کام منٹوں میں ہو گیا۔ عدالت سے ہم دوبارہ بینک پہنچے تو زیدی صاحب بینک چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ کا کام ختم، اب ہمارا کام شروع۔ زیدی صاحب نے کاغذات کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے کہا۔ لون کا چیک ملنے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ زیادہ نہیں۔ اس رات مہک سے بات کرتے ہوئے میں نے اسے نئی دکان کی خوشخبری دی۔ آپ تو مکان دیکھنے گئے تھے، یہ نئی دکان بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ مہک نے سوال کیا۔ میں نے تو نئی دکان کا نام بھی سوچ لیا ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ یہ بتاتے کہ مکان لے لیا ہے اور نکاح کی تاریخ یہ ہے۔ مہک نے کہا اور میں ہنس دیا۔ مہک، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب کیا بات ہے؟ کیا مجھے شادی کا ارادہ ملتوی کر رہے ہوں؟ میں لگتا ضرور ہوں لیکن اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مار لوں۔ میں نے کہا اور گفتگو میں وقفہ دیا۔ میں یہ کہنا چاہ
چاہ رہا تھا اب بھی سوچ لو، میری عمر تم سے تقریباً دگنی ہے، بعد میں یہ نہ کہنا کسی بڈھے سے شادی کر کے نقصان میں رہی، میں نے کہا اور مہک نے ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے تمہاری عمر سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب تک تم مجھے اچھا گھر اور بہتر رویہ رکھو گے تو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگلے روز اسٹیٹ ایجنٹ نے اس وقت فون کیا جب میں بستر پر ہی تھا۔ مبارک ہو، آپ کے مطلب کا مکان مل گیا ہے۔ دوپہر میں وہ میری دکان پر آ گیا۔ سجاد صاحب، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی ظاہر تھی۔ مکان مل گیا ہے اور سمندر کے کنارے ہے، آپ دونوں شام میں ساحل پر چہل قدمی کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، سمندر چڑھ آیا تو ہم دونوں ڈوب جائیں گے، میں نے کہا، اور اسٹیٹ ایجنٹ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنا بھی باس نہیں ہے، آپ کے مکان کے بعد 3 مکان مزید ہے، پھر ایک سڑک ہے، اس کے بعد ساحل ہے، جس کے بعد سمندر ہے، اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، اور میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ چلے صبح میں اور میری ہونے والی بیوی دونوں اس دکان پر چلیں گے، میں نے مہک سے بات کیے بغیر کہہ دیا۔ اگلے روز کام والی حاجرہ آئی تو میں نے اس سے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی مہک کو فون کر دیا تو مہک نے کہا میں نے رضوانہ کو بلوایا ہے، آپ وہیں آ جائیے گا جہاں مجھے ڈراپ کرتے ہیں۔ رضوانہ کا نام سنا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اچانک منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو، مگر جب مہک نے کار میں سوار ہونے کے بعد وضاحت کی تو میرے منہ کی کڑواہٹ ختم ہو گئی۔ میں نے اسٹیٹ ایجنٹ کا نمبر ڈائل کیا اور اسے بتایا کہ ہم نئی دکان کی طرف جائیں گے، بہتر ہوگا کہ تم بھی وہاں پہنچ جاؤ، میری مستقبل کی بیوی میرے ساتھ ہوگی۔ تو اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا میں پہلے ہی وہاں آ گیا ہوں۔ ہم تینوں وہاں پہنچے تو اسٹیٹ ایجنٹ بلڈنگ کے ساتھ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے مہک کا تعارف کروایا تو رضوانہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ پھر وہاں سے ہم اس گھر کی طرف گئے جو مجھے خریدنا تھا۔ مکان مجھے پسند ہے، فوری طور پر خرید لو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کب کر رہے ہیں آپ لوگ شادی؟ واپسی پر اسٹیٹ ایجنٹ نے سوال کیا۔ آج منگل ہے، جمعہ کے مبارک دن ہم یہ فریضہ ادا کریں گے، لیکن انتظامات سب آپ نے کرنے ہوں گے، میں نے کہا، اور اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کیسے انتظامات؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ قاضی کا بندوبست کرنے کے علاوہ نکاح کے گواہوں کا بھی بندوبست آپ کریں گے۔ وہ تو 1 گھنٹے کی بات ہے، لیکن یہ 2 دن کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ فرنیچر وغیرہ کی خریداری میں بھی آپ مدد کریں گے، میں نے کہا۔ ڈبل بیڈ اور ڈائننگ ٹیبل میری طرف سے تحفہ ہوں گے، اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ میک اپ کا تمام سامان میری جانب سے گفٹ ہوگا، رضوانہ نے کہا۔ ماشاءاللہ، میرے بھائی کی ایسی پسند ہے کہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، اور رضوانہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ جمعے کے دن طے شدہ پروگرام کے تحت ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کی تقریب میں صرف چند افراد موجود تھے اور میں نے نکاح کی تصاویر مہک کے کہنے پر اس کے والد کو واٹس ایپ کر دی۔ ہم ابھی نئے گھر نہیں پہنچے تھے کہ مہک کے والد کا چیختا چنگارتا فون آیا۔ میں نے ان سے بات کرنی چاہی، انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی تو مہک نے مجھ سے موبائل لیا اور والد کو سمجھانے لگی۔ ہماری شادی شدہ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی۔ ہنی مون کے لیے ہم ماریشس گئے، ملک میں بھی ہم نے مزید سیر کی، مری سے لے کر ناران اور نتھیا گلی بھی گئے۔ ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہونے کو 1 برس لگا۔ میری دونوں دکانیں بہت اچھا بزنس کر رہی تھیں۔ میں اس وقت اپنی پہلی دکان پر تھا جب مہک کی بوکھلائی ہوئی کال آئی، سجاد کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ مہک نے کہا اور کال کٹ گئی۔ میں تیزی سے دکان سے نکلا اور کار نکال کر اتنی ہی تیزی سے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ مہک کی کال نے میرے اوسان ہتا کر دیے تھے۔ ایک تو بات یہ تھی کہ مہک حمل سے تھی اور یہ اس کا 9واں مہینہ تھا۔ میرا دھیان اسی طرف گیا کیونکہ ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ کیے تھے اور بتایا کہ بیٹی ہے تو مہک خوش ہو گئی۔ اب بیٹی کا نام تجویز کریں، مہک نے کہا، اور میں لمحہ بھر کی دیر نہیں لگائی۔ مہک کی بیٹی کا نام خوشبو کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عام طور پر جو فاصلہ 20 منٹ میں طے کرتا تھا اس روز 10 منٹ میں طے کیا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے ہارن دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا ہارن دیا، لیکن مین گیٹ نہیں کھلا۔